جتنے انعامات ہیں اس پر میرا شکر ادا کرو۔ ایک شکر ہے اور ایک کفران نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، کھانا پینا، پہننا، چلنا، بولنا، ادھر ادھر کی تمام جو انسان کے گرد و پیش تمام نعمتیں ہیں، مکانات ہیں، لباس ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، سورج، چاند، ستارے، ماں باپ وغیرہ، اساتذہ، ماحول، جو نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور وہ شکر بھی کس کا؟ انعام کرنے والے کا۔ لی وشکرو لی، میرا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو شکر شکر کی تسبیح پڑھتا ہے اور دل کے اندر کیا ہے؟ کفر بیٹھا ہوا ہے، کفران نعمت۔ اور ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ ناشکری یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طریقے پر مکمل انسانی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے استعمال میں لانا۔ آپ کو علم کی نعمت دی گئی ہے تو علم پر سانپ بن کر بیٹھ جانا، زبان سے تو شکر شکر پڑھے اور کنجوسی کریں کہ علم دوسروں تک نہ پہنچے، کیونکہ دوسرا اگر پڑھ لکھ گیا تو میرے برابر ہو جائے گا، یا اس کو زیادہ ڈگری مل گئی تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ یہ نہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی زمین اور جائیداد ملی، اس زمین کی قدر یہ ہے کہ اس سے جتنی پیداوار ممکن حد تک اٹھائی جا سکتی ہے، پوری محنت اور مشقت سے وہ اٹھانا، یہ شکران نعمت ہے۔ اور لاپرواہی کرنا، زمین کو ضائع چھوڑ دینا، کام کاج نہ کرنا، ہڈ حرامی اختیار کرنا، تو یہ عملاً ناشکری ہے۔ آپ کو حافظہ اور ذہن دیا گیا تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال میں لانا۔ آپ کو طاقت اور قوت دی گئی تو طاقت اور قوت کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال میں لانا، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان دشمنی میں یا اپنی طاقت کو فضول چیزوں میں ضائع کرنا، یہ ناشکری ہے۔ تو جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طور پر استعمال میں لانا اور اس پر اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دوسری تہذیب اخلاق میں بنیادی بات یہ ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ معراج کی رات جب میں گیا تو میں نے جہنم دیکھی، اور جہنم میں میں نے سب سے زیادہ تمہیں دیکھا۔ اریتکن، تمہیں میں نے دیکھا جہنم میں۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ حضور نے فرمایا کہ تم تکفرن العشیر، تم اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے اور قبیلے کی ناشکری کرتی ہو، کفران نعمت کرتی ہو۔ جو تمہیں اپنی برادری اور قبیلے نے تحفظ فراہم کیا، جس خاندان میں تم شادی ہو کر گئیں اس خاندان نے تمہیں روٹی روزی سب کچھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری عمر کوئی مرد اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے اور ایک دفعہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو ناشکری کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اس گھر میں سکھ پایا ہی نہیں، میں نے تو کبھی یہاں آرام نہیں پایا۔ تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کسی ملک اور ریاست میں انسان رہتا ہے، اس ریاست میں اگر امن و امان ہے، اگر انسانی مسائل اور تحفظ فراہم ہو رہا ہے تو اس کا اس درجے کا شکر کہ اللہ نے وہ انعام اور وہ موقع دیا۔ ان ملکوں اور علاقوں کو دیکھو جہاں ہر وقت دھماکے ہیں، قتل و غارت گری ہے، تباہی بربادی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، وار لارڈز ہیں، انسانیت قتل ہو رہی ہے، تو اپنے اوپر جو احسان ہوا ہے اس احسان کو ماننا، اور یہ احسان اللہ کا ماننا کہ اللہ نے یہ انعام، یہ نعمت مجھے عطا کی ہے۔ ذکر اور شکر دو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں۔ ذکر سے قلب کا اللہ سے تعلق، اور شکر سے اپنے گرد و پیش تمام اشیاء، تمام انسان،
پورا سماج، تمام مخلوقات، اس سے جو انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ذات باری تعالیٰ کے احسان کو ماننا۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کی اخلاق کی تہذیب تبھی ممکن ہے کہ وہ جب یہ ان دو دائروں میں سچی خدا پرستی اور سچی انسان دوستی، یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اخلاق مہذب ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی، بد اخلاقی، کفر، شرک وغیرہ وغیرہ، اپنی خواہش کو خدا بنانے کا عمل ہوتا ہے۔ تو تہذیب اخلاق میں سب سے پہلے دو بنیادی قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے کہ ایک ذکر اور ایک شکر، اور یہ پورا احاطہ کرتا ہے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا۔ اور اسی لیے دونوں باتوں کا براہ راست حکم دیا گیا، فاذکرونی، ذکر کرو اللہ نے اپنی اتھارٹی کے تحت، اور واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ مشورہ دیا گیا ہو کہ ایسا کر لیا کرو، حکم ہے، آرڈر ہے، اور ہر انسان کو بھی یہ اختیار کرنا ہے، اور مسلمان کو تو بالخصوص جو تلاوت کتاب، تو اللہ پاک جو نبی کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے تلاوت کتاب کے بعد، یزکیکم، اس تزکیے کے یہ سب سے پہلے دو بنیادی اساسی اصول ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اور ذکر کی فرض شکل نماز ہے کہ 5 اوقات میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ ذکر کرنا، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، پوری نماز کی تمام دعائیں ہیں، یہ فرض ذکر ہے، یہ ہر مسلمان کو ہر حال میں 5 اوقات میں کرنا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آدمی اس ذکر کو بڑھاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا ویسے زبانی ذکر کرتا ہے، تو صوفیہ کرام اس لیے مقررہ وقت میں وہ ذکر کراتے ہیں تاکہ نماز کی کیفیت بھی صحیح پیدا ہو جائے، نماز کی بھی اصل کیفیت کے ساتھ ذکر و شکر کی کیفیت کی حامل بن جائے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے۔